إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کی ہم تمام پر بڑی مہربانیاں ہیں۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے بہترین مخلوق انسان بنا کر پیدا کیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جو کہ ہمارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، ہمیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس اللہ نے ہم تمام کو ہماری زندگی کے اندر ایسے بے شمار موقع عطا کیے جن موقعوں کو اگر ہم صحیح طور پر استعمال کر لیں اور اس کا صحیح طور پر ہم استعمال کریں تو یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شمار موقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ وہ اللہ جو چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر بڑا بڑا اجر عطا کرتا ہے، اس اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب کھڑے ہیں، وہ مہینہ جس کی فضیلتیں مسلم ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو صحابہ کو خوشخبری دیتے، اتاکم شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ آ گیا، یہ وہ مہینہ آ گیا جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ مہینہ آ گیا جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ آ گیا جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکی پر ابھارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے نیکی کے کام میں آگے بڑھو، برائی کرنے والے کو برائی سے روکا جاتا ہے کہ اے برائی کرنے والے برائی سے رک جاؤ۔ بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ رمضان مل جائے، اور خوش قسمت ہے وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی رمضان کی سعادت کے ساتھ
رمضان المبارک کے صحیح استعمال کی توفیق دے دے، یقیناً وہ آدمی خوش قسمت ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا کرے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ایسی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس ماہ مبارک میں مغفرت فرما دے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کو بخشوانے کے، گناہوں کو معاف کروانے کے کئی موقع رکھے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صحیح طور پر روزہ رکھ لے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے روزے کو دیکھ رہا ہے، میری اس حالت کو دیکھ رہا ہے، وہ اجر سے نوازے گا۔ اگر روزہ چھوڑ دوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ کہ روزہ رکھوں گا، اللہ خوش ہوگا تو اجر عطا کرے گا، ثواب دے گا۔ جو شخص اس نیت سے روزہ رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ روزہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ روزہ بخشش کا ذریعہ، قیام بخشش کا ذریعہ۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے سلسلے میں فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ مسند احمد میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، یہ ساری کتابیں رمضان المبارک میں اتاری گئی ہیں۔ ذرا سوچیں اس مہینے کا مقام کیا ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری کتابیں اتارنے کے لیے اسے چنا، اس مہینے کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کرے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد ایسے اعمال نہ کر سکا جس سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکا تو اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ اسی سے ملتی جلتی بات بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس رات کی برکتوں سے محروم ہو جائے، حقیقت میں وہی آدمی محروم ہے، اس سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنے بڑے بڑے موقع اس مبارک مہینے میں رکھے ہیں، اور اس مبارک مہینے کو پانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ممبر پر چڑھتے ہیں، ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھ کر آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے، آ کر انہوں نے کہا اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے، یعنی وہ آدمی تباہ ہو جائے جس نے اپنے بوڑھے والدین کو اپنی زندگی کے اندر پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ میں نے آمین کہا۔ بوڑھے ماں باپ ملے، مغفرت کا ذریعہ، جن کی خدمت کر کے آدمی اپنی جنت بنا سکتا تھا، جن کی خدمت کر کے آدمی خود کو جہنم سے دور کر سکتا تھا۔ اتنے بڑے موقع کو پانے کے بعد بھی اس نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، تو پھر اس کی مغفرت کب ہوگی؟ جبریل نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا، جبریل نے کہا برا ہو اس آدمی کا، برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کو پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ سوچیں ذرا کتنی بڑی بات ہے۔ مسجد نبوی، مدینہ منورہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے جنت کا باغیچہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ایسی مبارک سرزمین پر، ممبر رسول پر، امام الانبیاء، سارے انسانوں میں سب سے افضل، انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، اور فرشتوں میں افضل فرشتے جبریل امین علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں۔ کون بچ سکے گا اس بد دعا سے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھ کر انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ایسا عمل کرے جس عمل کے کرنے سے اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اس مہینے کے فرض عبادتوں میں سے روزہ ہے، جسے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے سوائے اس حال کے جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی چھوٹ عطا فرمائی ہے۔ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، عاقل اور بالغ پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اگر آدمی حالت سفر میں ہے، بیمار ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان روزوں کو چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی بیمار نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، ایسے آدمی پر روزہ فرض ہے۔ اگر روزہ چھوڑتا ہے تو اس نے دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو چھوڑ دیا، بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا۔ توبہ کرنا چاہیے، روزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ مشقت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، آدمی برداشت کرے لیکن روزے کو نہ چھوڑے، یہ فرض عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے خصوصی عبادات میں سے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام ہر رات مل کر قرآن سناتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، تابعین کی زندگی میں دیکھیں، تبع تابعین کی زندگی میں دیکھیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ہر دن قرآن ختم کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام دار الہجرہ، مدینے کا امام کہا جاتا ہے، مدینے میں ہی رہے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مشغلہ تھا، آپ کا کام تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھانا۔ معطا امام مالک کی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، جسے پڑھنے کے لیے دور دراز سے اس زمانے میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھانا، حدیث پڑھانا، آپ کی پوری زندگی اسی میں گزری۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے تھے۔ اور حدیث پڑھانا کتنا مبارک کام ہے، اتنا مبارک کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ خوش رکھے، تر و تازہ رکھے اس بندے کو، اس آدمی کو جس نے میری کوئی حدیث سنی، اس حدیث کو اس نے یاد کیا، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس حدیث کی اس نے تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اتنا مبارک عمل۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھانا بند کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ اتنا بابرکت کام، اس سے بھی زیادہ برکت والے کام کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ دیتے تھے۔ ذرا سوچیں، حدیث پڑھانا بند کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ آج ہمارے پاس ایسے کون سے ضروری کام ہیں جن کاموں کو انجام دینے کے لیے ہم اللہ کی کتاب کو بند کر دیتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کم کر دیتے ہیں؟ رمضان کے وقت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ موبائل میں ٹائم پاس کرنا، گیم کھیلنا، ریلز دیکھنا، یوٹیوب پہ وقت ضائع کرنا، پوری زندگی تو ہم کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، لیکن رمضان کی مبارک ساعتیں، رمضان کی مبارک گھڑی ان چیزوں کے اندر ضائع ہو جائے تو اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جسے پڑھنے آتا ہے ایک بار، دو بار، 4 بار، 10 بار اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اتنے مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جس آدمی کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جو سورتیں یاد ہیں، سورۃ الفاتحہ یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، جو سورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کو بار بار دہرائے، یہ بھی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا رمضان المبارک کے اندر بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور خصوصاً رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، رات کے وقت میں جتنا ہو سکے قیام کر کے آدمی تلاوت کرے، یا ایسے ہی تلاوت کرے۔ رمضان المبارک کی خصوصی عبادتوں میں سے اس عبادت کو شامل کر لینا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی خصوصی عبادت کا موسم آتا، اس عبادت کے مسائل کو پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت صرف کرتے تھے۔ اور ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، دنیا کے اندر ہمارا یہ معمول ہے، ہم جس فیلڈ میں ہوتے ہیں اس میں وقتاً فوقتاً میٹنگیں ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً اس معاملے کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں اسے ہم جمع کرتے ہیں۔ دین اسلام جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جنت جسے حاصل کرنے کے لیے ایک مومن پوری زندگی جیتا ہے، رمضان آ گیا، رمضان کے مسائل اس نے نہیں پڑھے، عمرے کو جانا ہے، عمرے کے مسائل اس نے نہیں جانا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ کے واجب مسائل اسے معلوم نہیں ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، شادی بیاہ کے مسائل اسے معلوم نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اسے پڑھنے آتا ہو یا نہ آتا ہو، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔
کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جتنے علم کے بغیر اس کی عبادتیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ توحید کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری باتیں جاننا۔ ایسے ہی نماز کے ضروری مسائل جاننا، روزے کے ضروری مسائل جاننا، زکوٰۃ کے ضروری مسائل اس مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، حج کے مسائل اس مسلمان کے لیے جاننا فرض ہے جس پر حج فرض ہو چکا ہے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، افطار کے مسائل، سحری کے مسائل، زکوٰۃ الفطر کے مسائل، یہ سارے مسائل جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ کو سکھانے والے مل رہے ہیں، آپ جا کر ان سے سیکھیں۔ آپ کو سکھانے والے نہیں مل رہے ہیں، آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں، یہ آپ پر فرض ہے اللہ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ نے روزی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھی نازل فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا پیغام بھی بھیجا اور ہمیں اس بات کا مکلف کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی ہدایت کو تلاش کریں، ہدایت کے طلبگار بنیں۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے عظیم دعا جو سکھائی، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہ دعا کرتے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ میں، اس سورت کے اندر جس سورت کو ہم اپنی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، امام ابن القیم فرماتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے، ہدایت سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے، اسی لیے ہر نماز میں اسے اللہ سے مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آدمی اسے تلاش نہ کرے تو اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا، رمضان کے ضروری مسائل جانیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اہل علم سے تعلقات بنائے رکھیں، جو مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اہل علم سے پوچھیں، دین کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، رمضان المبارک کے اس مہینے میں اللہ کی کثرت سے عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا، یہ ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اس کا عبادت گزار بندہ بنائے۔ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں قیام کی توفیق دے، ہمارے قیام کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔